کے بعد مدینہ آ کر اسلام قبول کیا۔ پھر 6 ہجری میں عرب کے ارد گرد موجود عالمی طاقتوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط بھیجے۔ ان میں رومی بادشاہ ہرقل، حبشہ کا نجاشی، مصر کا مقوقس اور فارس یعنی ایران کا بادشاہ خسرو پرویز بھی شامل تھا، جو اس وقت ساسانی سلطنت کا بادشاہ تھا اور فارس پر 500 سالوں سے اس خاندان کی حکومت تھی۔ فارس کا یہ بادشاہ خود کو خدا کے برابر سمجھتا تھا اور ہر شخص کو اس کے دربار میں آتے وقت سجدہ کرنا پڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو کو ایک خط ارسال کیا، جسے حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کے ذریعہ اس کے دربار میں بھیجا گیا۔ خسرو کے سامنے صحابی رسول نے بلند آواز سے خط کو پڑھا، جس کا متن کچھ یوں تھا: سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ تو تم سلامت رہو گے اور اللہ تمہیں دگنا اجر عطا کرے گا۔ اگر تم نے منہ موڑا تو تمہاری قوم کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر خسرو طیش میں آ گیا اور خط کو پھاڑ دیا۔ اس نے اپنے ایک سردار کو مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا حکم دیا۔ حضور کو جب اس کی اس حرکت کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، اسی طرح خدا اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ یہ بات حرف بہ حرف درست ثابت ہوئی اور تھوڑے عرصے بعد خسرو پرویز کو خود اس کے بیٹے نے قتل کر ڈالا۔ کئی سالوں تک سلطنت فارس اور مسلمانوں کے بیچ چھوٹی بڑی جھڑپیں ہوتی رہیں اور آخر کار حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں قادسیہ کے میدان میں تلواریں چمکتی ہیں، ایک طرف ساسانی فوج اور دوسری طرف اسلامی مجاہدین۔ اس جنگ میں ایرانی پہلوان رستم مارا گیا اور فارسی سپاہی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور پھر وہی ایران